أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے عام یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محن صحیح ستانتر ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریک رد و بدل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ ایک کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو، اور چاہے ان سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ان سے منہ موڑ لوگے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر ان کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ، نگراں اور رکشک بنایا گیا تھا، اور وہ اس کے گواہ تھے، لہذا
اے یہودیوں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بدلہ یعنی ان کو مٹانے والا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت بھی اور نور بھی تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے پوری کی پوری ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ فاسق، بدکار و گناہگار ہے۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر آدھارت کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگراں ہے، لہذا ان لوگوں کے بیچ اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی اچھاؤں کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت، قانون اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعت اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف جھگڑا کیا کرتے تھے، اور ہم حکم دیتے کہ تم ان لوگوں کے بیچ اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے،
اور ان کی اچھاؤں کی پیروی نہ کرو اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دے جو اللہ نے نازل کیا ہو۔ اس پر اگر وہ منہ موڑے تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق، گناہگار اور برے اعمال والے ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہو ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟